جیسے پاکستان ٹوٹا اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں. غدار ہے دراصل غدار نہیں بلکہ ہیرو ہے. فوج کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ سیاست میں مداخلت کرے. اگر ہم جمہوری بالادستی چاہتے ہیں تو پھر فوجی غلطیوں کے حوالے سے سلیکٹیو قسم کی کمپین کیوں چلا رہے ہیں؟ ہر ملک کا جو نیشنل نیریٹو ہوتا ہے وہ بلڈ کیا جاتا ہے مخصوص سلیبس کے ساتھ. کوئی سیاسی لیڈر جج یا جنرل پاکستان سے اوپر نہیں ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں فہیم احمد. کسی بھی ملک کے لیے سب سے خطرناک چیز یہ ہے کہ اس کے نوجوانوں کو خاص طور پر جب وہ اپنی آبادی کا بڑا حصہ ہو اس ملک کی ایگزسٹنس پر سوال اٹھانے پر راضی کر لیا جائے. وہ پوچھنا شروع کر دیں یا سوال اٹھانا شروع کر دیں کہ جی اس ملک کی ہمیں ضرورت ہی کیا ہے, یا پھر انہیں اس ملک کی تاریخ کے حوالے سے کنفیوز کیا جانے لگے. انہیں یقین دلایا جائے کہ ان کا ملک غلط ہے اور اس کے جو دشمن ہیں وہ ٹھیک ہیں. اس ملک کے جو غدار ہے دراصل غدار نہیں بلکہ ہیرو ہے. ایسا ہی کچھ اس وقت پاکستان میں ہو رہا ہے اور اس بار بدقسمتی سے اس کا ٹول بن رہی ہے پی ٹی آئی. مجھے معلوم ہے کہ اب آپ سمجھیں گے کہ لو یہ ایک اور آ گیا فوجی حمایت میں یا ریاست کی حمایت میں, اس لیے میں پہلے ہی کچھ چیزیں کلیئر کر دوں. دیکھیں, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پی ٹی آئی کو اس وقت کارنر کیا جا رہا ہے. ایسا نہیں ہونا چاہیے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ. یہ بھی درست ہے کہ فوج کو کوئی حق حاصل نہیں ہے کہ سیاست میں مداخلت کرے. ان دونوں باتوں کے حوالے سے آواز اٹھانا ضروری ہے. ضرورت پڑنے پر آپ جدوجہد بھی کر سکتے ہیں, لیکن دونوں باتیں کسی صورت میں بھی اس بات کا جواز نہیں ہے کہ آپ غداروں کو ہیرو بنا کر پیش کریں یا فوج کی ایک شکست کو جو ایک دردناک واقعہ ہے طنز کے لیے استعمال کریں, کیونکہ یہ مسئلہ فوج کا نہیں ہے, پاکستان کا ہے. شیخ مجیب جیسے لوگ فوج کے نہیں پاکستان کے غدار تھے. میں اس پر مکمل ریسرچ ویڈیو بنا چکا ہوں جس میں ریفرنسز کے ساتھ پوری تفصیل ہے کہ کیسے شیخ مجیب 1948 میں ہی ایسٹ پاکستان اسٹوڈنٹ لیگ بنا کر زبان کے نام پر تحریک شروع کر چکا تھا. اس کے ساتھ ساتھ الگ ہونے کے بیج بو رہا تھا, یہاں تک کہ مارچ 1948 میں قائد اعظم جب مشرقی پاکستان گئے تو زبان کو بنیاد بنا کر احتجاج ہوا تھا. اس کے بعد 1953 میں شیخ مجیب کی عوامی لیگ نے دوسرے لیڈرز کے ساتھ مل کر جگتو فرنٹ کے نام سے ایک انتخابی اتحاد بنایا تھا جس کا ایجنڈا ہی مستقبل میں علیحدگی کے لیے راستہ ہموار کرنا تھا. پھر اپریل 1957 میں مشرقی پاکستانی اسمبلی میں مکمل صوبائی خود مختاری کی قرارداد بھاری اکثریت سے منظور ہوئی تھی. 1966 میں شیخ مجیب کے 6 نکاتی مطالبات سامنے آ چکے تھے. اس کا چھٹا پوائنٹ ایسا تھا جو شیخ مجیب نے پاکستانی حکومت کو ٹریپ کرنے کے لیے بنایا تھا. یہ پوائنٹ تھا کہ اصلاحات کے بعد جو ریاستیں بنیں گی آئین کے تحت ان ریاستوں کو نیم فوجی یا علاقائی فوجی دستے قائم کرنے کی اجازت ہوگی. یہ پوائنٹ عوامی لیگ کی ویب سائٹ پر بھی موجود ہے. اگر کسی میں تھوڑی سی بھی سوچنے کی اہلیت ہے تو اس سے اندازہ لگا سکتا ہے کہ اس کا مطلب پاکستان کی دو نہیں کئی حصوں میں تقسیم تھا. اب یہ درست ہے کہ 1970 کے انتخابات میں عوامی لیگ نے اکثریت حاصل کی تھی, لیکن یہ جاننا ضروری ہے کہ شیخ مجیب نے ڈھاکہ میں تقریر کرتے ہوئے کہا تھا کہ ہمیں اب 6 نکات کی بنیاد پر آئین بنانے سے کوئی نہیں روک سکتا. بھٹو صاحب نے صدر یحییٰ کو مشورہ دیا تاکہ قومی اسمبلی کا اجلاس مارچ کے آخر تک نہ بلایا جائے, جس کی وجہ غالباً یہ بھی ہو سکتی ہے کہ بھٹو صاحب کو سمجھ آ گیا تھا کہ شیخ مجیب اس اسمبلی کو استعمال کر کے ملک کے ساتھ کیا سلوک کرنا چاہتا ہے. لیکن اس کے باوجود صدر یحییٰ نے 3 مارچ کو قومی اسمبلی کا اجلاس بلایا لیکن بعد میں ملتوی کر دیا, اور اس کے بعد جیسے پاکستان ٹوٹا اس کی تفصیل آپ جانتے ہیں. یہ ساری تفصیل بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس طرح یہ دکھایا جا رہا ہے یا دکھایا جاتا ہے کہ صرف ایک انتخابات کی وجہ سے یا کسی جنرل کی وجہ سے یا کسی سیاستدان کی وجہ سے جو مغربی پاکستان کا تھا پاکستان ٹوٹا, ایسا نہیں ہے. بہت سارے فیکٹرز تھے اس سانے کے جس میں ہماری اپنی غلطیاں تو تھیں لیکن غداروں کی غداری بھی تھی. اس لیے پی ٹی آئی کو احتیاط کرنی چاہیے. میری بات یقیناً پی ٹی آئی کے دوستوں کو بری لگی ہوگی, لیکن اس کمپین کے غلط ہونے کا اعتراف خود اس کے رہنما کر رہے ہیں, یہاں تک کہ اس کمپین کو عمران خان کی جو حمایت ہے اس کا حاصل نہ ہونے کا کہا جا رہا ہے. دوسرا, اگر ہم جمہوری بالادستی چاہتے ہیں تو پھر فوجی غلطیوں کے حوالے سے سلیکٹیو قسم کی کمپین کیوں چلا رہے ہیں؟ اگر فوجی جنرلز کا ذکر کرنا ہے تو پھر اپنے سیکرٹری جنرل کے دادا ایوب خان اور ان کے مشرقی پاکستان میں کردار کا بھی ذکر کریں نا. جنرل پاشا, ظہیر الاسلام, فیض امین کا بھی ذکر کریں, لیکن ایسا نہیں کریں کیونکہ انگلیاں واپس ان کی جانب آئیں گی. اور یہ مسئلہ صرف پی ٹی آئی کا نہیں ہے, نون لیگ کے صدر نواز شریف بھی شیخ مجیب کا دفاع کر چکے ہیں. وہ بھی سویلین بالادستی کی بات تو کرتے ہیں لیکن جنرل جیلانی اور موجودہ دور کا ذکر نہیں کرتے. لیکن مجھے مسئلہ ان سیاستدانوں سے نہیں ہے کیونکہ وہ تو اقتدار کی گیم کھیلتے ہیں اور اس کے لیے کسی حد تک بھی جاتے ہیں, لیکن عوام خاص کر جو نوجوان ہیں ان کو اپنی ہسٹری پڑھنی چاہیے اور اس کی جو ہسٹری کے مطابق اپنے حقائق درست کرنے چاہیے. یہ درست ہے کہ شاید مطالعہ پاکستان میں حقائق پوری طرح بیان نہیں کیے گئے, لیکن یہ سمجھیں کہ ہر ملک کا جو نیشنل نیریٹو ہوتا ہے وہ بلڈ کیا جاتا ہے مخصوص سلیبس کے ساتھ.
تمام ملکوں میں ایسا ہی ہوتا ہے. آپ دوسری کتابوں سے بھی رائے بنا سکتے ہیں، لیکن صرف اس بنیاد پر اپنی ہسٹری بدل دینا کہ آپ کا لیڈر کہہ رہا ہے یا اس پر کوئی برا وقت ہے، اس کا اخلاقی اور سیاسی جواز نہیں ہے. یاد رکھیں کوئی شخصیت، کوئی سیاسی لیڈر، جج یا جنرل پاکستان سے اوپر نہیں ہے. اس لیے پلیز ملک کے خلاف پروپیگنڈا کا حصہ بننے سے بچیں. آج تک کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.